کیا آپ نے ایک ایسا کرائسس مول لیا ہے جس میں وکلا سڑکوں پر ہوں، آپ کے خلاف تحریک چلا رہے ہوں، تحریک انصاف بھی قبول نہیں کر رہی ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب سے تو حامد خان صاحب باقاعدہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو قبول نہ کریں، جن کا حق ہے جو کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں انہیں دیا جائے، کیونکہ آئینی ترمیم آپ لوگوں نے جو کی یہ صحیح انٹینشنز کے ساتھ نہیں کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وکلا اور تحریک انصاف کی وکلا ونگ میں فرق دیکھنا چاہیے۔ اگر تحریک انصاف کسی خاص مخصوص نامزدگی سے دلچسپی رکھتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس سے ان کا سیاسی ایجنڈا اسی طرح آگے چلے گا جیسے ماضی میں چلتا رہا، تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں تک وکلا کی سوال ہے ان کی برادری کا، تو یہ فیصلہ اپنے میرٹ پہ کیا گیا۔ اور میں یہ بات واضح کروں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ہماری جو جوڈیشل کمیٹی ہے، اس سے پہلے میں حامد خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کے لیے کیا جسٹس منصور صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ سینیورٹی الون شوڈ ناٹ بی سفیشینٹ، فٹنس بھی دیکھنی چاہیے؟ کیا اس بنیاد کے اوپر کہ پہلے 3 سینئر جج کون سے ہیں، ان کے پینل میں سے نمبر 3 سے اٹھا کر چیف جسٹسز ہائی کورٹ میں ہی لگے، اس پہ تو اعتراض نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے جو سینئر موسٹ ججز کو چھوڑ کے دوسرے تیسرے نمبر سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا گیا؟ اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ جی 3 کے پینل میں سے لگا دینے سے کوئی آئین اور قانون پر بڑا بحران آ گیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی مگر جب آپ نے بات کریں فٹنس کی، تو فٹنس کا معیار کیا ہوگا؟ فیصلے ہی ہوں گے کہ کس قسم کے فیصلے دیے گئے ہیں ان کے، تو اس لحاظ سے تو جیسے منصور علی صاحب ایک زبردست فٹنس پر معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اب فٹنس سے مراد 6 پیکس تو نہیں ہے کہ جج کے 6 پیکس ہوں گے، تو اور کیا مراد ہوتی؟ کیوں پھر آپ نے ان کو نہیں سلیکٹ کیا؟ کہ بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت ہمارا جو کرائسس چل رہا ہے، جوڈیشری کا بھی کرائسس چل رہا ہے، جس قسم کی پولرائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر بھی ہے، اس وقت ایک اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے، ایک ایسے اعلیٰ قیادت کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم بینچز کے اندر بھی اور ملک کے قانونی نظام کے اندر پولرائزیشن کو ختم کریں اور عدلیہ کو مضبوط کریں اور ایک ہارمنی اس کے اندر ادارے کے اندر بھی ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر کچھ، اب یہ سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں، کیا جسٹس ثاقب نثار سے انہوں نے جسٹس منیر کی مثال گنائی، جسٹس ثاقب نثار صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، وہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں؟ جنرل کا وہ اپنا جو چیف جسٹس کھوسا صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، وہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر کے گئے ہیں؟ کیا وہ جسٹس گلزار صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، کیا کھلواڑ ہوئی ہے؟ کیا بندیال صاحب سینیورٹی پہ نہیں آئے تھے، کیا یہاں پہ غیر آئینی آئین کو لکھ دیا دوبارہ انہوں نے؟ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی کہہ دینا کہ جی 3 کی پینل سے اگر جج آ رہے ہیں تو اس میں آئین اور عدالت تباہ ہو جائے گی، بے بنیاد چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا پارلیمنٹ کا رول، امریکہ جو جمہوریت کی ماں ہے اس کے اندر نہیں ہے؟ وہاں پر کانگریس کیا ججز کی صدر نامزدگی کرتا ہے، اس کی منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے؟ کیا انڈیا کے اندر پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ججز کو امپیچ کر سکے؟ پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہے جوڈیشری کے اوپر۔ دیکھیں، مگر جب آپ دیگر ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں، اب ایک تو ظاہر ہے وہاں پر اتنا سیکرٹ پروسیس نہیں ہے جس طریقے سے آپ کا ہے، پھر ججز اپنی ویسے بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ ان کی جو ایفیلیشنز ہیں ان کو واضح کر رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، پھر صدر تو خود وہاں پر زیادہ آنسریبل ہے، یہاں پر تو ظاہر ہے جو پارلیمنٹ ہے وہی منتخب کرتی ہے، وہاں صدر کو پارلیمنٹ نہیں منتخب کر رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے فرق ہیں۔ مگر مجھے یہ بتائیے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کنسیڈر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ سینئر موسٹ جج کو، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بھی 2 سال کم ہو جائیں گے جب وہ 63 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ جو وہاں کی بحث ہے، میں صرف ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہم نے حامد خان صاحب کو ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کا جواب دینا چاہیں، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ جواب دینا چاہیں تو احسن اقبال صاحب کو جواب دے سکتے ہیں۔ جی احسن اقبال صاحب، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے نہیں کنسیڈر کیا انہیں؟ اور جو وجوہات ہیں وہ چونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے، آئین یہ تقاضا کرتا ہے، اور جب ہم نے اس کی کارروائی میں حصہ لیا تو ایک اوتھ کے ذریعے حصہ لیا، چونکہ دیکھیے یہ چیزیں ہم مطلب کل تو ترمیم کی آپ نے، اسے ان کیمرہ نہ رکھتے، کل ہی تو ترمیم کی ہے، کہتے تھے جی پبلک کے سامنے ہوگا، سب کچھ سامنے آئے گا۔
اوپن ہوتی تو یقیناً میں آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کر سکتا ہوں، مگر ابھی حقیقت یہ ہے کہ اور اس کی وہ مصلحت ہے، دیکھیے مصلحت یہ ہے کہ بڑی اس سے ایک ایکرمنی کریٹ ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں تو کئی لوگ اپنی نامینیشن واپس لے لیتے ہیں کہ ہم پبلک کے اندر بہت ہماری ڈرائی کلیننگ ہوگی تو ہم بہتر ہے کہ عزت بچائیں، اس کام سے بچے رہیں۔ تو بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں پر کچھ جو ہماری ہے دینی بھی بات ہے کہ پردہ داری بھی رکھنی چاہیے، لیکن سب نے کسی سیاسی بنیاد پہ نہیں، خالصتاً میرٹ کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی شخصیت میں سب کا یہ خیال تھا کہ وہ لیڈرشپ ہے کہ جو کیمبرج یونیورسٹی سے یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور 19-20 قابلیت میں شاید فرق ہوگا تینوں کے اندر، لیکن ان کے جو مزاج، ان کی شخصیت پہ سب کا اتفاق تھا، ان کی لیڈرشپ پہ کہ ہی از دا لیسٹ پولرائزنگ پرسن، اور ایک ہیلر کے طور پہ یہ اپنے نہ صرف ادارے کو بلکہ ملک کے نظام عدل کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر ایک دیانتداری کے ساتھ سب نے فیصلہ کیا، اور اس میں یہ کہہ دینا کہ اس سے آئین اور قانون کی بنیاد گر گئی ہے۔ دنیا بھر میں پارلیمنٹ جو ہیں وہ ججز کو اپوائنٹ کرتی ہیں، دنیا بھر میں پارلیمنٹ، مگر حسن اقبال صاحب اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر تو آپ کے پاس دو کا ہی آپشن ہوگا، منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر میں سے ایک کو نامزد کریں۔ ان کی چوائس ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اگر اتنی بڑی عہدہ، ایک عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ پارلیمنٹ بھی ان پہ اعتماد کر رہی ہو، اور وہ اپنے ادارے کے بھی ایک محترم اور معزز جج ہوں، یہ اب ان کی پرسنل چوائس ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ جس سے وہ اس کو قبول نہ کریں۔ یہ جو ایک پی ٹی آئی کا ایک دھڑا ہے، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، وہ یہ سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے سیاست میں جب پٹ گئے، سیاست میں ان کو باہر نہیں کر سکتے تھے، تو سپریم کورٹ کا کندھا انہوں نے لے کر ان کو نااہل کرایا اور اپنا کھیل لگایا، اور اسی طرح پنجاب کے اندر جب ان کی حکومت ٹوٹ گئی، انہوں نے پھر سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو چلتا کیا۔ تو یہ پی ٹی آئی سیاست کی بجائے ہمیشہ سپریم کورٹ کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا سیاسی ایجنڈا پورا نہیں ہوگا اگر کچھ مخصوص جج صاحبان نہ آئے، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اب سیاست میں تو ہم مار کھا چکے ہیں، عدالت سے بھی ہم اپنا کام نہیں نکلوا سکیں گے، تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کا خوف ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے، نہ قانون کا مسئلہ ہے، ہماری عدالت آزاد ہے، اور یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا گیا۔